إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب، سب سے افضل نبی انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم صحابہ سے نوازا جنہوں نے قرآن و حدیث کو آگے والی نسلوں تک پہنچایا اور اس دین کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی قربانی دی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی سنت اور سیرت اس دنیا اور اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور آپ کی سنت اور سیرت قبر میں بھی رحمت ہے اور کل قیامت کے دن بھی رحمت ہے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے اس کائنات کی ہر چیز پر اللہ کے دین کو ترجیح دی۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں۔ دل میں جو بھی نیک تمنا لے کر آپ آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لے، ہماری اس حاضری کو دنیا میں برکت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ کرام کفار پر بڑے سخت ہیں، دین کی غیرت کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے،
تو اس وجہ سے وہ کفار کے بارے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ ایمان والوں کے بارے میں ان کے دلوں میں بڑی محبت اور رحمت ہے۔ آپ انہیں رکوع میں دیکھیں گے اور آپ انہیں سجدوں میں دیکھیں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اور ان کے چہروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی نشانیاں چھوڑی ہیں۔ تو پیارے ایمان والے بھائیوں، قرآن مجید کی اس عظیم آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی سیرت اور کردار کو بیان کیا ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت کا اس آیت کریمہ میں اظہار ہے۔ آج کے جمعے کے خطبے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے اور اس کا دروازہ بند تھا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افتح لہو وبشرہ بالجنہ، پیغام دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی اس دروازے کے باہر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری افتح لہو وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دے دو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف صحابہ انگاروں پر لیٹے ہوئے تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹائے ہوئے صحابہ کے سینوں پر پتھر رکھے ہوئے ہیں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی یہ حالت زار دیکھتے ہیں کہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کوڑوں سے پٹتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی اور صحابہ کی اس حالت زار کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا ہے، ایک تکلیف اور درد ہے کہ یا اللہ یہ تجھ کو ماننے والے، تیری توحید کو سینے سے لگانے والے، اسلام کی سربلندی کے لیے طرح طرح کی یہ تکالیف اور مصائب برداشت کرنے والے، یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین بأبی جہل و بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو مدد کی ضرورت ہے، یا اللہ اسلام کو طاقت اور سہارے کی ضرورت ہے، یا اللہ اس دین کو دونوں میں سے جو یا اللہ تجھے زیادہ محبوب ہے اس ایک کے ذریعے یا اللہ اس دین کو غالب اور طاقتور کر دے، یا ابو جہل مسلمان ہو جائے یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یا اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے یا اللہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے، تاکہ اسلام کو طاقت مل جائے، مضبوطی مل جائے، سہارا مل جائے، تاکہ یہ میرے صحابہ کی جو تکالیف ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں قبول کی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان اسلام عمر فتحا، جس دن عمر اسلام میں داخل ہوئے تھے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا کر دی تھی، اس دن سے اسلام کے غلبے کا وقت شروع ہو گیا تھا، اور جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو طاقت عطا کر دی تھی۔ وَكَانَتْ هِجْرَتُهُ نُصْرًا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے جانا، مکہ المکرمہ کو چھوڑنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی۔ سارے لوگ
مکہ المکرمہ سے کفار کے ڈر اور خوف کی وجہ سے چھپ کر کوئی رات کے اندھیرے میں، کوئی تاریکیوں میں خفیہ رستے تبدیل کر کے ہجرت کر رہے تھے۔ لیکن جس دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہاتھ کے اندر ننگی تلوار ہے، ابو جہل کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم صحابی عطا کیے۔ ابو جہل کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، کہتے ہیں ابو جہل، عمر آج مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، اگر کسی میں دم ہے، روکنے کی طاقت ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، تو اس پہاڑ کے پیچھے آ کے عمر کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ ابو جہل جو ہے وہ دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ ابو لہب الغرض کے مکہ کے جتنے سردار ہیں، ہر سردار کے دروازے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے یہ عظیم محافظ، اسلام کو قبول کرنے والے عظیم صحابی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہر بڑے سردار کے دروازے پہ دستک دے کے یہی کہتے ہیں، آج عمر جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے۔ کسی میں روکنے کی سکت اور دم اور طاقت ہے تو پھر اس پہاڑ کے پیچھے آ کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روکا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَكَانَتْ هِجْرَتُهُ نَصْرًا، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی۔ اور فرماتے ہیں وَكَانَتْ إِمَارَتُهُ رَحْمَةً، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے رحمت کا باعث تھا۔ اور بیان کرتے ہیں کہ جس دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ہم حق پر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر ہاں اللہ کے نبی، یہ جو کفار مکہ ہے یہ باطل پر ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر ہاں۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی، یہ زید بن ارقم کے گھر میں چھپ کے نمازیں پڑھنا کیسا؟ یہ اللہ کا گھر، یہ توحید کی علامت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، توحید کے لیے بنا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے، اس میں اگر اس کائنات میں کسی کو نماز پڑھنے کا حق ہے وہ اللہ کے نبی آپ کو ہے، آپ نماز کے لیے نکلیے۔ جو نماز کے رستے میں رکاوٹ بنے گا اس کے سر کو اس کے تن سے میں جدا کر دوں گا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اس دن پہلی مرتبہ مسلمانوں نے علانیہ طور پر بیت اللہ میں جا کر نماز کو ادا کیا۔ یہ اللہ کے عظیم ماننے والے، اللہ کے دین کے مجاہد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ کچھ عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہیں، وہ آپس میں باتیں کر رہی ہیں اور ان کی آوازیں اونچی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ان کی آوازیں پست ہو گئی اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اپنے پردوں کو، اپنے دوپٹوں اور چادروں کو صحیح کرنا شروع کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو ڈانٹ کر کہتے ہیں مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اور ایک دوسرا موقع، عورتیں دف جا رہی تھی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، انہوں نے دف کو پھینکا اور بھاگ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عمر ما سلکتا ما لاقیک الشیطان سالکا فجا الا سالک فجا غیر فجکا۔
عمر جس رستے سے تم گزرتے ہو شیطان اس رستے کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جس محفل میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں اس محفل سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، میں نے جنت میں رمیسہ ابو طلحہ کی بیوی کا گھر دیکھا، پھر میں نے جنت کے اندر پاؤں کی آہٹ سنی تو پوچھا، بتلایا گیا کہ یہ بلال کے پاؤں کی آہٹ ہے۔ پھر میں نے جنت کے اندر ایک خوبصورت محل دیکھا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بتلایا گیا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ محل بڑا خوبصورت تھا، میرا دل کیا کہ میں اس محل کو اندر سے دیکھ لوں۔ عمر مجھے پھر تیری غیرت یاد آئی کہ عمر بہت غیرت مند انسان ہے، تیری غیرت یاد کر کے عمر میں اس محل کے اندر نہیں گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تڑپ کے کہتے ہیں بی ابی انت و امی، اللہ کے نبی آپ پہ میرے ماں اور باپ قربان ہو جائیں، علیک اغارو، اللہ کے نبی میں آپ پر غیرت کھاؤں گا۔ آپ اس محل کے اندر چلے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے بہت زیادہ مضبوطی عطا کی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوئے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواب میں دودھ کا پیالہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو پیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں ناخنوں تک دودھ سے سیراب ہو گیا ہوں۔ پھر میں نے بقیہ ماندہ دودھ جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عطا کر دیا۔ پوچھا گیا فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو میرا بقیہ ماندہ دودھ انہوں نے پیا ہے یہ دین کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دین کا علم بہت زیادہ عطا کریں گے۔ مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد اگر پوری دنیا کے علم کے 10 حصے بنائے جائیں ان میں سے 9 حصے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما انا نائم، میں سو رہا تھا، وعرض علی الناس، مجھ پر کچھ لوگ پیش کیے گئے، وعلیہم قمص، لوگوں نے قمیصیں پہنی ہوئی تھی، کسی کے سینے تک تھی، کسی کے اور نیچے، کسی کے اور نیچے، وعرض علی عمر، اور مجھ پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا، وعلیہ قمیص یجرہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو قمیص پہنی تھی وہ زمین پہ گھسٹ رہی تھی۔ فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ فرمایا الدین، میرا یہ صحابی سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے یہ دین کے اندر ڈوبا ہوا ہے، یہ جو قمیص ہے یہ دین کا اظہار کرتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر سے لے کر پاؤں تک دین کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور احد پہاڑ میں حرکت ہوتی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایڑی مار کے فرماتے ہیں اسبت احد، احد رک جا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدانی، تجھ پہ نبی ہے، تجھ پہ صدیق ہے اور 2 شہید عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بہت زیادہ دین کے بارے میں بصیرت عطا کی تھی، جن کی زبان سے جو بات نکلتی وہ حق بات ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں الہام ہوتا تھا، جو وحی کے مطابق گفتگو کرتے تھے، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے۔ ان یکن من امتی فعمر، اگر میری امت میں کوئی انسان ہے کہ جس کی زبان سے حق نکلتا ہے، جو الہام کے ذریعے گفتگو کرتا ہے، تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور ایسا ہی ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، وافقت ربی فی ثلاث، تین چیزوں میں میں نے جو سوچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اللہ کے نبی مقام ابراہیم کو قبلہ بنانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ میرے دل میں یہ تمنا آئی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اللہ کے نبی آپ کی بیویاں، اس کائنات کی پاک باز عورتیں، پاک سیرت، اعلیٰ کردار کی حامل، پاکیزگی اور طہارت کا نمونہ، اللہ کے نبی اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں، کاش کہ آپ انہیں حکم دے دیں کہ یہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لے اور پردہ کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس بات کو قرآن اور دین بنا دیا، اور پردے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ عبداللہ بن عبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس منافق کے فوت ہونے کے بعد نماز جنازہ پڑھانے لگے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامنے آئے، کہا اللہ کے نبی اس نے فلاں موقع پہ اسلام کے ساتھ یہ دھوکہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں یہ منافق ہے، پھر نماز کیسی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر مجھے جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کو نازل کر دیا، لا تصلی علی احد منہم، اللہ کے نبی آج کے بعد ان پہ تو آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی فتح کے بعد جب مدینہ المنورہ واپس آئے، ہاتھ میں کفار کے 70 قیدی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ مانگا کہ صحابہ کیا کریں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اللہ کے نبی ان سے فدیہ لیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، فائدہ یہ ہوگا ہمیں مال کی ضرورت ہے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں مال اور پیسے کی ضرورت ہے، وہ مال ہمیں مل جائے گا۔ اللہ کے نبی ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی یہ رشتہ دار بھی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی میں سوچتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہر مومن کو، ہر صحابی کو اس کا رشتہ دار دیا جائے، وہ اپنے ہاتھ سے اس کا سر اس کے تن سے جدا کرے، تاکہ پوری انسانیت کو یہ پیغام ملے کہ جو اسلام کو قبول کرتا ہے اس کے نزدیک صرف ایک ہی چیز محبوب رہتی ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کا جو ہر رشتہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی یہ دینی غیرت کے اظہار کا موقع ہے، مجھے میرے رشتہ دار دیجئے، میں اپنے ہاتھ سے ان کا سر قلم کروں۔ ابو بکر کو ان کے رشتہ دار دیجئے، وہ اپنے ہاتھ سے ان کے سر کاٹے۔ ہر صحابی اپنے رشتہ دار کی گردن کو کاٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا اعلان کرے۔
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کر لیا۔ اگلا دن تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے زارو قطار رو رہے ہیں، پہلو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہے، وہ بھی رو رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مخاطب کر کے فرماتے ہیں اللہ کے نبی بتلائیے دکھ اور غم کیا ہے، اگر رونے والی بات ہو تو میں بھی روں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بدر کے قیدیوں کے بارے میں تیرا مشورہ پسند تھا، اور یہ جو درخت دیکھ رہے ہو میں نے دیکھا کہ اس درخت کے پاس سے آ کے اللہ کا عذاب واپس چلا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیدیوں کے بارے میں پہلے احکامات نازل نہیں کیے تھے۔ عمر، اللہ کو تیری بات پسند تھی کہ جتنے قیدی تھے ان کی گردنیں اڑا دی جاتی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب شہید ہو جاتے ہیں تو کوئی دعا کرنے والا دعائیں کر رہا ہے، کوئی رونے والا رو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام محسوس کر رہے تھے کہ اتنی بڑی مصیبت جو ہے ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی لاش کے پاس کھڑا تھا کہ میرے کندھے پہ ایک ہاتھ آیا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں عمر، تم اپنے پیچھے اپنے سے اچھا کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے، تمہارے بعد کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہارے مقام اور مرتبے کو پہنچ سکتا ہو۔ بلکہ عمر بن میمون بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں نے مدینہ المنورہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حذیفہ بن یمان اور عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہما کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا، اور انہیں کہہ رہے تھے لَإِن سَلَّمَنِيَ اللَّهُ، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں عراق کے اندر رہنے والی بیوہ عورتوں کے لیے کچھ ایسا بندوبست کر کے جاؤں گا کہ پھر انہیں زندگی بھر کسی کی محتاجی نہیں ہوگی۔ میں اسلامی سلطنت میں رہنے والی ہر بیوہ عورت کا ایک ایسا مضبوط سہارا بنا کے اس دنیا سے جاؤں گا کہ کسی بیوہ عورت کو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں ابھی 4 دن گزرے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، صفوں کو درست کرتے ہیں، جب صفیں درست ہوتی ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سورت یوسف، سورت نحل اور اس طرح کی بڑی بڑی صورتیں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابھی اللہ اکبر کہا ہے تو آواز آئی ہے قاتلنی الکلب، کتے نے مجھے کاٹ کھایا ہے۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور میرے درمیان صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے تھے، دور والوں کو پتہ نہیں چلا۔ میں نے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جس میں اطہر سے خون کے فوارے نکل رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، انہیں پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا اور
مغیرہ رضی اللہ عنہ کے اس غلام نے جو کہ مجوسی تھا، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، جو بھی آ رہا ہے اسے زخمی کرتا جا رہا ہے۔ 13 صحابہ زخمی ہوئے، ان میں سے 7 صحابہ فوت ہو گئے۔ ایک صحابی نے چادر ڈال کے پکڑ لیا، جب وہ پکڑا گیا اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ قتل کرنے والا کون ہے؟ بتلایا گیا فلاں ہے۔ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے قتل کرنے والا ایسا انسان نہیں جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کبھی پڑھا ہو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں، کافر ہے۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہیں اور انتڑیاں کٹی ہوئی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبیذ لائی گئی، پلائی گئی اور آنتڑیوں سے نبیذ نکل گئی۔ پھر دودھ لایا گیا، دودھ دیا گیا اور دودھ بھی نکل گیا۔ سبھی کو سمجھ آ گئی کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ان کی زندگی کا تھوڑا ہی وقت باقی۔ ایک نوجوان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بخاری شریف کی اس حدیث میں، میرے ایمان والے بھائی، ایک نوجوان داخل ہوا، آگے کہتا ہے امیر المومنین خوش ہو جائیے، آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے سارے صحابہ آپ سے خوش ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تھے وہ بھی آپ سے خوش تھے، ابو بکر جب گئے ہیں وہ بھی آپ سے خوش تھے۔ آپ شروع میں اسلام لے آئے، بہت عبادات کی ہیں، اور اب یہ شہادت کی موت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کفاف لا علی ولا لی، اے کاش کہ عمر کی زندگی برابر کر دی جائے، نہ تو مجھ پر گناہوں کا کوئی بوجھ ہو اور نہ کوئی میرا مقام و مرتبہ ہو۔ اگر مجھے برابر کر کے چھوڑ دیا جائے تو یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ وہ نوجوان واپس پلٹا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہیں، دیکھا تو اس نوجوان کے ٹخنوں سے نیچے اس کی شلوار ہے۔ اے ایمان والے، اس شلوار کو زمین پہ لٹکانے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو پامال کرنے والے، عمر فاروق اس درد کی کیفیت میں خون کے اندر لتھڑے ہوئے ہیں، اور کس قدر زیادہ لمحات قیمتی ہیں، خلافت کے معاملات ہیں، ساری باتیں ہیں۔ کہا ردو علیہ شباب، مجھ پر نوجوان کو واپس لاؤ۔ کہا بیٹے اس شلوار کو اوپر اٹھا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ انہا انقا لثوبکا واتقا لربکا، تیرا کپڑا بھی صاف رہے گا اور تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا، شلوار کو ٹخنے سے اوپر کر لے۔ اور پھر علی رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ میں نے بہت مرتبہ سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں اور ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو آواز دیتے ہیں، بیٹا آؤ جا کے اپنی ماں سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنا عمر بن خطاب کا پیغام ہے، امیر المومنین نہ کہنا، میری خواہش ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے پہلو میں اگر قبر نصیب ہو جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما جاتے ہیں، جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں میرے والد عمر بن خطاب کا پیغام ہے، انہوں نے آپ سے اجازت مانگی ہے، اگر اجازت مل جائے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے۔ اگر آپ راضی ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے عمومی قبرستان بقیع میں دفن کر دیا جائے۔ ماں کہتی ہیں کہ میں نے نیت تو یہ کی تھی کہ میری یہاں پر قبر بنے، لیکن عمر زیادہ حقدار ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، صحابہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سہارا دیتے ہیں۔ جب ابن عمر داخل ہوتے ہیں تو تھوڑا سا بیٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا کیا بنا؟ کہا ابا جان جو آپ کی چاہت تھی ہماری ماں نے آپ کو اجازت دے دی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا عادل، صبر کا پیکر، سر سے پاؤں تک دین میں ڈوبے ہوئے، کہتے ہیں بیٹا جب فوت ہونے کے بعد جاؤ میری لاش کو، میرے جنازے کو گھر سے باہر رکھ کے ایک مرتبہ پھر اجازت مانگ لینا۔ اگر اجازت مل جائے تو مجھے دفنا دینا، ورنہ مجھے بقیع کے اندر لے جا کر دفنا دینا۔ اور کہا بیٹا دیکھو مجھ پر کتنا قرضہ ہے۔ یہ وقت کے بہت بڑے حکمران، حساب کیا گیا تو 86,000 درہم، یہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ 86,000 درہم عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ قرض تھا۔ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں بیٹا میرا سارا مال جمع کر لینا، اپنے بھائیوں کا سارا اکٹھا کر لینا، میری نسل میں سے جتنے ہیں سب کا اکٹھا کر لینا۔ اگر یہ قرضہ ادا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر پھر بھی قرضہ ادا نہ ہو تو میرے خاندان بنو عدی کو ان سے گزارش کرنا اور یہ میرا قرضہ اتار دینا، تاکہ اللہ کے دربار میں میری کل قیامت کے دن گرفت نہ ہو۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ان عظیم صحابہ کی سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ موطا شریف کی حدیث ہے کہ اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سارا دن گزر جاتا ہے، رات آتی ہے، مدہوشی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ یہ عظیم صحابی دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، اندر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہے، تو سوچتے ہیں کہ ان کو بیدار کرنا چاہیے، نماز ادا کر لیں۔ پھر مشورہ ہوتا ہے کہ کیسے بیدار کیا جائے، جسم کو جھنجھوڑا جائے، آپ کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے جائیں۔ پھر کسی نے کہا کہ ان کے کان میں کہا جائے کہ نماز کا وقت ہے۔ بھائیوں میں اور آپ نعمتوں میں زندگی گزار کے نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کان پہ صحابی نے منہ رکھ کے کہا الصلاۃ، خلیفۃ المسلمین نماز کا وقت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، ہڑبڑا کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ہوشی سے ہوش میں آتے ہیں، صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ کیا مسجد کے اندر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو گئی ہے؟ کہا ہاں خلیفۃ المسلمین صحابہ نماز پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا اچھا کیا آپ لوگوں نے، فَإِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، جو انسان نماز کا تارک ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ زبان سے مسلمان ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور یہ وہ عظیم صحابی حسن بصری کہتے ہیں کہ جن کے زمانے میں شام، عراق، اردن، فلسطین، مدائن
بہت بڑا علاقہ فتح ہوا، کیسر کو بھی توڑ دیا گیا اور کسریٰ کی سلطنت بھی پامال کر دی گئی، لیکن حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کی قمیص پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ آئیے بھائیو، ہم بھی ان صحابہ کرام سے محبت کریں اور ان کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی آیا، آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ کہا اللہ کے نبی تیاری تو کچھ نہیں، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، صحابی تم اس کے ساتھ ہو گئے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جتنا اس دن ہم خوش ہوئے زندگی میں کبھی خوش نہیں ہوئے۔ فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے میں ان کے ساتھ جنت میں ہوں گا۔ بھائیو آئیے میں اور آپ بھی ان سے محبت کریں، ان کی محبت اپنی اولادوں کے دل میں نقش کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم بھی ان نیک لوگوں کے ساتھ اللہ کی جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو بلند فرمائے، ان کی محبت کو ہمارے دلوں کا سکون اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک بھائی دل کے مریض انہوں نے کہا ہے، اور دیگر بیمار اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو مقروض ہے اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرض ادا فرمائے۔ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کی وسیع روزی نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سعادت اور برکتیں نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔